بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کی وفات 1206 ہے، اپنے کتاب الاصول الثلاثہ میں اب الاصل الثانی یعنی دوسرا اصل چیز جو ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کئی چیزیں شیخ رحمہ اللہ بتائے، اور آخر میں جو اس سے پہلے درس میں تھا وہ الاصل الاول کہ پہلا اصل چیز کیا ہے، وہ کیا تھا؟ معرفت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اب جو دوسری چیز لاتے ہیں جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ معرفت الدین الاسلام، کہ اللہ کے دین کی معرفت بالادلہ، دلیلوں کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے دین اسلام کو جاننا، یہ بھی ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے جاننا، اور دلیل کے ساتھ۔ کہتے ہیں اس میں 3 چیزیں ہیں، وہ ہے پہلی چیز جو ہے الاستسلام للہ، کہ اب اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سر جھکا دینا، پورے طرح سے اس کو قبول کر لینا، یعنی پورے طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ پہلی چیز یہ ہے، یعنی کچھ بھی ہو تو آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس پہ جائے، کچھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے آدمی مدد مانگے، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، جب بھی عبادت کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یہ ہے الاستسلام۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں الاستسلام للہ بالتوحید، توحید اس سے مراد ہے۔ توحید کے بارے میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ توحید سے مراد وہ چیزیں ہیں، یعنی عبادت کی ہر وہ چیزیں جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ عبادت ہو گئی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب کے سب جو ہے، اور جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں، جیسے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے یا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں حکم دیے کہ اس کا کرو، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر لکھ دیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اور کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، اچھائی سے بات کرنا، اچھائی سے یہ ان کے سے پیش آنا۔ تو یہ بھی جو ہے اگر کوئی غیر اللہ کے لیے کرے یہ تو یہ بھی شرک ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کرے تو یہ بھی شرک ہے۔ دوسری چیز شیخ اس میں کہتے ہیں وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس میں انکساری آنی چاہیے، اس میں تواضع ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بندہ بڑا نہیں سمجھے اور اس پر ٹکا رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْتَقِمْ، آپ جو ہے استقامت رکھیے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر ڈٹ جائیے، کما امید، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، ومن تاب معک، اور ان کے ساتھ جڑے رہیے جو آپ کے ساتھ جو ہے توبہ کرتے ہیں، یعنی توبہ کر کے، شرک سے توبہ کر کے اسلام میں آتے ہیں۔ دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی معبود حقیقی جو عبادت کے لائق ہو وہ نہیں ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے
جو ہے گناہ کے لیے آپ ہمیشہ استغفار کرتے رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی امت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کام بتا دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ جس کا حکم دے اس چیز کو بجا لانا، اس پر عمل کرنا، یہ دوسری چیز ہے۔ الاستسلام باللہ للتوحید، اور دوسری چیز کہتے ہیں کہ والانقیاد لہ بالطاعہ، کہ جب بھی آدمی عبادت کرے تو اس میں انکساری ہونی چاہیے، اور جو ہے اس میں جو ہے آدمی تواضع اختیار کرتے رہے۔ دوسری چیز کہتے ہیں والبراءۃ من الشرک واہلہ، تیسری چیز البراءۃ من الشرک واہلہ، کہ آدمی شرک سے اور شرک والوں سے، شرک سے اور اہل شرک سے، دونوں سے بچائے، دونوں سے براءت کا اعلان کریں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے شرک سے بچنا، اور ایک کیا ہے، شرک کو کرنے والوں سے بچنا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی انبیاء کو حکم بھی دیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ سارے رسول کو کیا بولے، کس لیے بھیجے، کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پہلی چیز عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور کیا ہے، طاغوت سے بچو۔ طاغوت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے، پہلی چیز۔ اور ابراہیم علیہ السلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ کے طرف وحی کی جا رہی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ آپ کو اگر فالو کرنا ہے، آپ کو اتباع کرنی ہے تو اس کی اتباع کیجیے، ملت ابراہیم کی۔ تو ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ اس ملت ابراہیمی میں کیا ہے، سب سے بڑی چیز توحید ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسرے کا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے اور اپنے ابو سے کہتے ہیں کہ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں اس چیز سے پاک ہوں جس کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، کہتے ہیں سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو براءت کا اعلان ہونا چاہیے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کی جو ہے انکار کرے، طاغوت جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود اس کو طاغوت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی اگر کسی اور کو بھی پوجا جاتا ہے تو اس کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو کیا ہے، اسلام کا بہت بھاری جوڑ جو ہے وہ اپنا لیا ہے، بہت بھاری عمل جو ہے وہ اس چیز کو لے لیا ہے۔ تو شرک سے براءت ہونی چاہیے، اور اس کے شرک کرنے والوں سے بھی براءت ہونی چاہیے، جیسے کہ کئی کا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں بھی یہ وارد ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِب، اور اس کے 3 مراتب ہیں، یعنی 3 درجے ہیں، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 چیزیں ہیں۔ کیا ہے، الاسلام، پہلی چیز اسلام ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، الاسلام والایمان والاحسان۔ اسلام کیا ہے، کہتے ہیں اسلام جو ہے اس کی جو ہے فارکان الاسلامی 5، اور اس سے پہلے کہتے ہیں وکل مرتبۃ لہا ارکان، کہتے ہیں کہ یہ 3 مراتبیں ہیں، 3 درجہ ہے، ٹھیک ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ وکل مرتبۃ لہا ارکان، اور ہر جو یہ مرتبہ ہے یا ہر درجہ ہے اس کا الگ الگ ارکان ہیں، اس کا الگ الگ پلرس ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں فارکان الاسلامی 5، فارکان الاسلامی 5، کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، 5 ہیں، جیسے کہ مشہور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5،
शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर दिए कि क्या क्या है इस्लाम के अरकानों में से। तो आदमी को इस्लाम के अरकान ये सब में जो है सबसे पहली चीज़ क्या बोले उसमें, पहली चीज़ में क्या है, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह पर गवाही दे। सबसे पहली चीज़ अल्लाह पर, यानी तौहीद उलूहियत और तौहीद रिसालत, तौहीद उलूहियत और तौहीद रिसालत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला को एक जानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बंदा और रसूल मानना। तो कोई अगर कहता है कि अल्लाह ताला जो है, हम अल्लाह ताला को माबूद मान लिए लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते, तो वो भी मोमिन और मुसलमान नहीं है, वो उसको भी काफिर माना जाएगा, तो भी हक़ अदा नहीं किया। या फिर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है लेकिन अल्लाह ताला को नहीं मानता, तो वो भी काफिर माना जाएगा, मुसलमान नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है कि शहादत में क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें दो चीज़ें हैं जो अमल के कबूल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है, पहली चीज़ अल्लाह ताला का हुक्म, कोई भी अमल कर रहे हैं हम तो उसमें अल्लाह ताला का हुक्म होना चाहिए और अल्लाह के लिए होना चाहिए वो काम, अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे हैं। यानी कोई चीज़, जैसे अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने के लिए बोले, नमाज़ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो नमाज़ पढ़ते हैं हम तो अल्लाह ताला के लिए वो नमाज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, व मुताबाअतुर रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में होनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे किए वैसी होनी चाहिए, तब जो होता है अमल मकबूल होता है। तो इसमें जो है दो चीज़ें हैं शहादत में। व इक़ामुस सलाह, उसके बाद कहते हैं दूसरा रुकन जो है इस्लाम का वो नमाज है। यही नमाज है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह, कि जो अहद पैमाना अल्लाह ताला से हमारा है और जो मुशरिकों में और हम में फ़र्क है वो क्या है, सलाह है, नमाज है। फमन तरकहा फ़क़द कफ़र, जो नमाज को छोड़ दे तो वो कुफ्र किया है। और कई भी रिवायतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और यही वो चीज़ है जो पहले ही हिसाब किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, सबसे पहली चीज़ जिसका हिसाब किया जाएगा वो क्या है, नमाज। तो नमाज दूसरा रोकन। तीसरा रोकन क्या है, कहते हैं अज़्ज़कात व ईताइज़ ज़कात, क्या है, ज़कात को अदा करना, ज़कात को अदा करना। और अल्लाह ताला जहाँ भी नमाज के बारे में फरमाते कुरान में, ठीक है, कुरान में तकरीबन 83 यानी 83 जगह में अल्लाह ताला कुरान में बयान करते हैं नमाज के बारे में कि अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। ये बहुत ज़रूरी है कि ये याद रखना कि आदमी जहाँ भी अल्लाह ताला जो है नमाज का ज़िक्र किए हो, वहाँ जो है इसका भी ज़िक्र किया है, ज़कात का भी ज़िक्र किया है। और ज़कात कब ये फ़र्ज़ होता है उसका भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये बता दिए कि इतना ग्राम में जो है 7 तोला सोना पर ये फ़र्ज़ होता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए ज़कात के बारे में। उसके बाद चौथी चीज़ है वो क्या है, रोज़ा है। रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा ये भी फ़र्ज़ है, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा जो है वो मेरे लिए है और मैं ही इसका जज़ा देने वाला। तो चौथी चीज़ रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा। व हज्जु बैतिल्लाहिल हराम, और क्या है, पाँचवीं चीज़ वो अल्लाह ताला के घर का हज करना जो उसका यानी ताकत रखता है। जैसे कि अल्लाह ताला कहते हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और हर उस आदमी पर अल्लाह ताला फ़र्ज़ कर दिए है हज करना जो इसकी ताकत रखता है। यानी अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है तो आपके ऊपर
حج فرض نہیں ہے. جیسے کہ کوئی آدمی ہے اس کا مال بہت ہے, اللہ تعالیٰ بہت مال دیے, لیکن اس کا صحت نہیں ہے, تو اس پر جو ہے حج فرض ہے یا نہیں فرض ہے, کیونکہ وہ جا نہیں سکتا. ویسے ہی کوئی آدمی چست تندرست ہے ہم لوگ کی طرح, لیکن مال نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی فرض نہیں. تو استطاعت کا مطلب یہ ہے, استطاعت کا مطلب نہیں ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے, استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا سکتا ہے, دونوں حالت اس کا صحیح ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے, مال ہے لیکن بیمار ہے, نہیں جا سکتا. تو یہ دونوں کا چیز کا خیال رکھنا. تو اس کے بعد کہتے ہیں, اب دلیل دیتے ہیں شیخ رحمہ اللہ, کہتے ہیں فدلیل الشہادہ, دلیل الشہادہ یعنی شہادت جو ہے اس کی دلیل کیا ہے. کہتے ہیں دلیل الشہادتی قولہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا اللہ, انہ لا الہ الا ہو, کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. والملائکۃ, اور کون گواہی دیتے ہیں, ملائکہ جو فرشتے ہیں. واولو العلم, اور عالم لوگ, جو لوگ اہل علم لوگ ہیں, جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں, جو لوگ راسخون فی العلم ہیں, وہ لوگ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. اور قائما بالقسط, اور اس میں ڈٹے ہوئے ہیں لا الہ الا ہو العزیز الحکیم, کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی اس کے علاوہ جو ہے معبود حقیقی جس کا اصل عبادت کرنے کا جو لائق ہے وہ نہیں ہے سوائے اللہ کے, جو عزیز ہے اور حکمت والا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں تفسیر بیان کرتے ہیں ومعناہا, اور اس کا معنی یہ ہے شہادت کا, یعنی لا معبود بحق الا اللہ, کہ معبود کوئی بھی نہیں ہے, یعنی حقیقی معبود کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے, سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, کیا ہیں, النفی والاثبات. پہلی چیز کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, لا الہ, پہلے کیا بولے, لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں, نفی ہو گیا. جتنے بھی معبود تھے, ٹھیک ہے, جتنے بھی معبود تھے اس کا ہم انکار کر دیے, جتنے بھی معبود تھے ہم اس کا انکار کر دیے, کہہ دیے کہ لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن پھر اس بات کرتے ہیں کیا ہے, الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو اس میں کیا ہے, نفی اور اس بات. پہلے بول دی کہ نہیں ہے کوئی, اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہے, وہ کون ہے, اللہ تعالیٰ. تو اس کو کہتے ہیں نفی اور اس بات. پہلے کہہ رہے ہیں کہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اور یہ شیخ رحمہ اللہ اس کا بیان بھی کرتے ہیں کہ لا الہ نفیا جمیع ما یعبد من دون اللہ, کہ لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ کہتے ہیں, تو اس کا مطلب جو ہوا کہ جتنے بھی معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو ہے یعنی نفی کر دی, ہم انکار کر دی. اور الا اللہ بول کر کے اللہ تعالیٰ کا جو ہے مثبتاً العبادۃ للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت جو ہے ہم کیا کر دیے, اس کا اس بات کر دیے, کہہ دیے کہ اللہ کے علاوہ صرف اور صرف کیا جائے گا, تو کس کا کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کا. تو اس کو کہتے ہیں نفی اور اس بات. وحدہ لا شریک لہ, جو اکیلا ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, فی عبادتی ہی, نہ ہی اس کی عبادت میں شریک ہے, کما انہ لیس لہ شریک فی ملکی, جیسے کہ اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے, اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے, جو الملک القدوس ہے, جو الحی القیوم ہے, جو ہے وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُ, اب کہتے ہیں اس کا تفسیر جو اس کو واضح کرے گا. اچھا, اس میں شیخ محمد بن عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ جو ہے اس کا یہ کہتے ہیں, شرح کرتے ہوئے ایک یہ لاتے ہیں, شعر لاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک شعر جو اس کو اچھا سے بیان کرے گا وہ کیا ہے, علم یقین اخلاص و صدق کا مع محبتاً و انقیاداً والقبول لہا, کہ پہلی چیز کیا ہے, علم ہونا چاہیے. یہی جو ہے شیخ رحمہ اللہ محمد بن عبد الوہاب
اپنے دوسری کتاب شروط لا الہ الا اللہ، شروط لا الہ الا اللہ، یہ ساتوں چیزیں بیان کرتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے؟ علم، یعنی اللہ تعالیٰ جب ہم لا الہ الا اللہ بولے تو اس میں کیا کیا آ رہا؟ شروط کیا، شرط کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ علم ہونا چاہیے، اور علم کیا ہے؟ وہ جو ہے جہل کے یعنی جہالت کے منفی ہو، جہالت کے خلاف ہو۔ دوسرا جو شرط ہے کیا ہے؟ وہ یقین جو ہے منافی للشک کے، منافی یعنی جو وہ یقین جو شک کے منافی ہو، شک کے یہ میں مخالف ہو، یعنی یقین ایسا ہے جو اس کے شک کو دور کر دیتا ہے۔ تیسری چیز اخلاص ہو، جو ریا کے خلاف ہو، ریا اور شرک کے خلاف۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ صدق، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق ہونا، سچا ہونا، جو کہ جھوٹ کے خلاف ہے، یعنی منہ سے کہہ دیے لا الہ الا اللہ لیکن دل میں نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں، جو لوگ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہم لوگ ایمان لے آئے، لیکن وہ لوگ اصل میں ایمان نہیں لائے۔ مع محبہ، کیا ہے؟ محبت کے ساتھ۔ پانچویں شرط جو ہے محبت، جو محبت جو ہے نفرت کے خلاف ہے۔ یہ محبت جب نہیں رہے گی تبھی آدمی جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا پورا کرے گا، اور اس کے شرط میں سے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیے ہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے جیسے محبت کرتے ہیں ویسے دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ پانچویں شرط ہے۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ والانقیاد، انقیاد یعنی کہ آدمی تواضع اختیار کرے، ان کی ساری یہ نہیں کرے کہ اللہ تعالیٰ حکم تو یہ دیے ہیں لیکن میرا دل نہیں مانتا، تو یہ جو ہے اس کے خلاف وہ کبر کے خلاف ہوگا۔ کبر کے خلاف یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دیے اس کو چپ چاپ سے تواضع اختیار کرتے ہوئے، انکساری اختیار کرتے ہوئے، کبر سے بچتے ہوئے آدمی کو یہ اس کو اپنا لینا ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے۔ ساتویں شرط رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں والقبول اللہ، کیا ہے؟ اس کو قبول کرنا، ٹھیک ہے؟ قبول کرنا جو رد کے خلاف ہے، جو رد کے خلاف ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئی لیکن ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن کیا ہے؟ اس سے منہ پھیر دیا، رد کر دیا۔ تو قبول ہونا چاہیے، رد نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ ساتوں چیزیں آئیں گی تو کیا ہے؟ تب آدمی کا لا الہ الا اللہ صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ ہوگا۔ یہ سات شرطیں لا الہ الا اللہ میں آتی ہیں۔ کہتے ہیں وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا، کہ آپ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جو اس کو بیان کرے گی۔ قَوْلُهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا قول، یہ یعنی ساری چیز جو ذکر کی ہے اس کا تفسیر بتاتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے اس کو اپنے باپ کو اور اپنے قوم والوں سے کہ انی براء مما تعبدون، کہ میں تم سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں، اور تم لوگ جس سے عبادت کرتے جس کی عبادت کرتے ہو اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں، لیکن الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جو میری یعنی جس نے مجھے خلقت کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، اصل خالق۔ یعنی وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول کہتے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ، اے اہل کتاب اس کلمہ کی طرف لوٹ آؤ، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کون سا کلمہ ہے؟ کلمۃ التوحید، ٹھیک ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، جو تمہارے پاس بھی ایک ہے میرے پاس بھی ایک ہے، دونوں برابر ہے۔ یعنی اہل کتاب لوگ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے لیکن کیا ہے؟ اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم لوگ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو وہ رب بنائیں گے۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر پھر جائے تو اگر تم لوگ پھر جاتے ہو تو کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہی دے دیجیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اپنا سر جھکاتے ہیں، ہم مسلمان بن گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ یعنی ان محمد رسول اللہ. دوسری چیز جو ہے ذکر کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ کلمہ میں کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہ طاعتہ فیما امر، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ایک ساتھ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے سکھائے ویسے عبادت کی جائے گی. طاعتہ فیما امر، اس چیز کی اطاعت کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس کا حکم دیے. وتصدیقہ فیما اخبر، اور وہ اس چیز پر ایمان لانا، اس چیز کی تصدیق کرنا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے. واجتناب ما عنہ نہا وزجر، اور کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روکے ہیں ٹھیک ہے، جس چیز کے بارے میں ڈرائے ہیں، جس چیز سے ڈانٹے ہیں ڈپٹے ہیں، اس چیز سے بچنا، اس چیز سے اجتناب کرنا. وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرنا، اسی طریقے میں عبادت کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت بنایا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ شیخ جو ہے رحمہ اللہ دلیل دیتے ہیں کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کہتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول، آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس جو ہے رسول بھیج دیا گیا. کیسا رسول ہے؟ من انفسکم، جو تم میں سے ہے، عزیز، بہت عزیز ہے، علیہ ما عنتم، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس چیز میں بہت سخت ہے، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اس پہ جو ہے تمہیں سناتا ہے، اس تمہارے اوپر بہت حریص ہے کہ تم لوگ جنت کو پالو، اور اس چیز سے ڈرتا ہے کہ تم لوگ جہنم کے آنکھ میں چلے جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے شہادت کے بارے میں دلیل دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ دلیل الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى، نماز اور کیا ہے زکوٰۃ کا دلیل اور توحید کا تفسیر کیا ہے. کہتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. جیسے کہ ایسے پہلے کہا گیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں بھی کتنا مرتبہ 83 مرتبہ جو ہے 83 مرتبہ کیا ہے ذکر کی ہے کہ اس کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے وما امروا، ان لوگوں کو حکم نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص رکھتے ہو، خلوصیت سے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے، اسی سے مانگے جو مانگنا ہے، اور کیا ہے نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی دین صحیح ہے. یہ سورہ بینہ کی آیت ہے. وَدَلِيلُ الصِّيَامِ، اور کیا ہے روزہ کی دلیل کیا ہے. کہتے ہیں قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر جو ہے روزہ کو فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو. یہ ہے کیا ہے صیام کا دلیل. ودلیل حج، حج کی دلیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس سے پہلے بھی گزر گئی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو استطاعت رکھتا ہے ان کے اوپر جو ہے فرض کر دیے ہے حج کرنا. یہ اسلام کے بارے میں شیخ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایمان کے بارے میں بات ہے. اس کے بعد احسان ہے، اسی میں الاصل الثانی جو ہے ختم کرتے ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ اس کے بعد والا درس میں الاصل الثانی ختم کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.